زندگی میں کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو تڑپا دیتے ہیں، اور میرا سب سے بڑا دکھ یتیمی تھا جو مجھے پل پل اپنی بے گھری کا احساس دلاتا۔ میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر سے بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ والد کا انتقال ہوا تو میری ماں نے بڑی مشکلوں سے مجھے پالا۔ وہ بیمار پڑی تو میں نے کئی راتیں جاگ کر ان کی تیمارداری کی، لیکن پھر ایک دن وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ان کا جسم میرے ہاتھوں میں ٹھنڈا پڑتا گیا اور میں انہیں جاتے ہوئے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب ماں گئی تو میں مکمل طور پر تنہا ہو گئی۔ میرے رشتہ داروں نے میری ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف چچی نے ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ رکھا، مگر پھر ان کے تانے مجھے دن رات سننے پڑتے۔ ان کے لیے میں ایک زرخرید ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ میں چپ چاپ ان کے ہر حکم پر سر جھکا دیتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ جو کہتی میں کرتی، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ میں نے اپنے خواب، اپنی مرضیاں، سب کچھ دفنا دیا تھا اور ایک بے آواز لڑکی کی طرح بس جیتی جا رہی تھی۔ لیکن چچی کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا چیخ چیخ کر ان سے کہوں کہ میں انسان ہوں، لیکن پھر خود کو سنبھال لیتی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر زبان کھولی تو گھر سے نکال دی جاؤں گی، اور اس وقت میرے پاس سر چھپانے کی اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی تو انہوں نے کہا، سنو، نائلہ کی ڈیلیوری میں وقت قریب ہے، تم کچھ دن کے لیے اس کے سسرال چلی جاؤ تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ میں یہ سن کر چونک گئی، میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، چچی میں اکیلی وہاں کیسے جاؤں گی؟ وہ جگہ اجنبی ہے۔ ان کے چہرے پر فوراً غصے کی پرچھائیاں پھیل گئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹوکنے کی؟ جو کہا ہے وہ کرو، چپ چاپ سے، اور اگر وہاں نہیں جاؤ گی تو میرے گھر میں رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے حلق میں جیسے کوئی کانٹا اٹک گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن میں نے سر جھکا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی ان کے غصے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں اس دن سے بھی ڈرتی تھی جب انہوں نے مجھے صرف اسی لیے کھانے سے روک دیا تھا کہ میں نلکے سے پانی بھرنے میں دیر کر دی تھی۔ چچی کی بات ماننا میری مجبوری تھی، لیکن اندر سے میرا دل بہت ڈرا ہوا تھا۔ اصل ڈر نائلہ کے شوہر جہانگیر سے تھا۔ وہ شخص میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ جب اس کا نائلہ سے نکاح طے ہو رہا تھا تو وہ اکثر ہمارے گھر آتا تھا، لیکن اس کی نظریں کبھی نائلہ پر نہیں رکتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہم لڑکیوں کو گھورتا رہتا، خاص طور پر مجھے بہت تنگ کرتا، بہانے بہانے سے قریب آتا، فالتو باتیں کرتا، اور میری گریز پر اس کی مسکراہٹ عجیب گندی سی ہو جاتی جس سے مجھے شدید کوفت ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ اس خوف سے اسے دور رہنے کی کوشش کرتی کہ اب جب چچی نے کہا کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے تو میرے دل میں طرح طرح کے خوف نے بسیرا کر لیا۔ میرا دل کہتا تھا اس گھر میں جانا میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں ایک کھٹک سی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی تھا کہ نائلہ بھی وہاں ہوگی تو پھر وہ جرأت نہیں کرے گا۔ میں نے خاموشی سے اپنا پرانا بیگ نکالا جو الماری کے ایک کونے میں پڑا تھا۔ اس میں 3 جوڑے رکھے۔ رات کو چچی نے مجھے پھر تاکید کی کہ صبح جلدی اٹھ جانا۔ میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ دل میں خوف کی لہر تھی اور دماغ میں سینکڑوں سوالات۔ کاش میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رو سکتی، کاش وہ زندہ ہوتی تو آج مجھے کسی کے رحم و کرم پر نہ ہونا پڑتا۔ میں تکیے میں منہ چھپا کر دیر تک روتی رہی۔ رات کی خاموشی میں میری سسکیاں صرف اللہ سننے والا تھا۔ صبح سورج نکلا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیگ اٹھا کر دروازے پر آ گئی۔ چچی نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، وہاں جا کر کوئی شکایت نہ سنو، ہر وقت کام پر دھیان دینا اور نائلہ کا خیال رکھنا۔ میں نے ایک بار پھر سر جھکا کر ہاں کہا اور دروازے سے باہر قدم رکھا۔ سامنے ہی چچی کا بیٹا راہیل بائک لیے کھڑا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے بیٹھ گئی، بیگ گود میں رکھ لیا۔ میں ہر لمحہ بس دعائیں پڑھتی رہی اور سوچتی رہی کہ سب خیر سے گزر جائے۔ چونکہ صبح کا ٹائم تھا تو ایک اکا دکا گاڑیاں سڑک پر تھیں۔ راہیل جتنی تیزی سے بائک دوڑا سکتا تھا دوڑا رہا تھا۔ ارد گرد کے نظارے بہت تیزی سے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن جانے کیوں دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے جکڑ رکھا ہو۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میرا مقدر شاید کسی نئے امتحان کے در پہ مجھے کھڑا کرنے والا ہے اور یہ سفر میری زندگی مکمل بدل دے گا۔ نائلہ کے سسرال پہنچے تو اس کی نند نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گئی۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی، نائلہ تیز قدموں سے اندر آئی اور مجھے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں بعد کسی بچھڑی ہوئی سہیلی سے ملی ہو۔ وہ اتنے اچھے طریقے سے ملی کہ میرے دل کی ساری گھبراہٹ جیسے پل میں پگھل گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی، ممتا کا نور اس کے چہرے پر تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، جب عورت ماں بننے والی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے، اور اس وقت نائلہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی اور ڈھیروں دعائیں کی۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ نائلہ کا بیڈ روم دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انتہائی خوبصورت بیڈ شیٹ، مخملی پردے، دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور چھت سے جھولتا فانوس، سب کچھ بہت نفیس تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، لگتا ہے جیجا جی کی کمائی اچھی ہے۔ ابھی میں بیڈ کے کنارے بیٹھی ہی تھی کہ نائلہ ٹرے میں شربت اٹھا کر لائی۔ میں ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں تو تمہاری خدمت کرنے آئی ہوں۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں ایسی اپنائیت تھی جو مجھے ایک پل میں پرسکون کر گئی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، ارے کیا ہوا؟ کیا اس حالت میں کام نہیں کرنا چاہیے؟ تمہیں لگتا ہے میں بیمار ہوں؟ وہ مجھے گھر کے کاموں سے ڈاکٹر نے روک دیا ہے۔ ارے یہ سب عورتوں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ پریگنینسی بیماری نہیں، یہ ایک قدرتی مرحلہ ہے۔ بس کام سے بچنے کے لیے کچھ لڑکیاں اسے اتنا خوفناک بنا دیتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیرت میں پڑ گئی۔ وہ چچی کے بالکل الٹ تھی۔ وہ تو ایک ہنسمکھ، سادہ دل، محبت کرنے والی لڑکی نکلی۔ اس کا لہجہ اور اس کی باتیں سن کر مجھے اب اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل پر جو خوف کا سایہ تھا وہ پل بھر میں چھٹ گیا۔ میں پرسکون ہو گئی، جیسے ایک طوفان گزر گیا ہو اور اب زندگی کی کشتی پرسکون پانیوں میں بہنے لگی ہو۔ نائلہ نے میری کلائی تھام کر کہا، چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی، میں تمہارے لیے کچھ مزے کا بناتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہولے سے کہا، میں یہاں تم سے خدمت کروانے نہیں آئی، بلکہ تمہاری خدمت کرنے آئی ہوں۔ میری آواز میں ایک سچائی تھی جس نے نائلہ کی آنکھوں میں نمی سی بھر دی۔ وہ بولی، تمہارا ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی راحت ہے۔ اور ہم دونوں خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جیسے برسوں کا رشتہ ہو، جیسے دو بہنیں جو وقت کے بیچ بچھڑ گئی تھیں اور اب ایک دوسرے کو پا کر سکون میں آ گئی ہوں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جب میں نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ چچی کے گھر کی سختی، تانے اور کام کی زیادتی کے بعد یہ جگہ کسی خواب جیسی لگی، جیسے میری تھکی ہوئی روح کو تھوڑا سا سکون مل گیا ہو۔ رات کا وقت تھا، گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بند آنکھوں سے پہلو بدلتی رہی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بیڈ کے پاس کھڑا ہے۔ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو میری سانسیں رکنے لگیں، کیونکہ میرے پاؤں کی طرف واقعی کوئی کھڑا تھا۔ روشنی کی طرف ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن یہ تو اندازہ ہو گیا کہ کوئی مرد ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک دوڑ گئی۔ کون؟ میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، اور جب روشنی سے وہ ہٹا اور اس کے چہرے کے خد و خال نمایاں ہوئے تو میں اندر تک دہل کر رہ گئی۔ وہ جہانگیر تھا، جو رشتے میں میرا جیجا جی تھا۔ وہ انتہائی سکون سے میرے بیڈ پر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری چپتی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی پلکیں نہیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ہوس تھی کہ میری روح تک سہم گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر جو وحشت سی ابری، اسے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے فٹافٹ اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور بستر سے اترنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سے بولا، ظہیر نصیب، وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے۔ ویسے میں حیران ہوں کہ تم کیسے آ گئی میرے غریب خانے پر۔ میں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ان کی اتنی نزدیکی پر میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے بمشکل آواز نکالی، کوئی کام ہے جیجا جی؟ باہر سے ہی آواز دے دیتے، میں بالآخر کہہ گئی، لیکن وہ کچھ نہ بولے، صرف مسکرا دیے۔ ایسی مسکراہٹ جو میرے جسم میں زہر کی طرح اتر گئی۔
وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھے اور میرے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے اور آہستہ بولے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو تم؟ جانتی ہو کہ تم سے زیادہ تمہاری آنکھیں بولتی ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنے سینے پر دوپٹہ پھیلا لیا اور وہاں سے ہٹنے لگی تو انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے انتہائی غصے سے دیکھ کر کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ تو انہوں نے کہا لگایا اور بولے، نائلہ تو سو رہی ہے اور تمہارے جیجا جی بور ہو رہے ہیں تو تم ہی بہلا دو۔ بھائی آخر کو میں تمہارا اکلوتا جیجا جی ہوں۔ یہ کہتے انہوں نے میرے بازو پر اپنی انگلیوں کی گرفت سخت کر دی تو میرے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ جیجا جی پلیز چھوڑے میرا بازو، مجھے درد ہو رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں درندگی تھی، ان کے چہرے پر کوئی شرم لحاظ نہیں تھا۔ وہ ایک بھیڑیے کی طرح مجھے نوچنے کے لیے میرا جائزہ لے رہا تھا اور میں ایک کانپتی ہوئی ہرنی کی طرح کمرے کی دیوار سے لگتی جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی جسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میری آواز لرزنے لگی۔ پلیز جیجا جی، نائلہ آپ کی بیوی ہے، اس کا ہی کچھ خیال کریں، اللہ سے ڈریں، یہ گناہ ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، پھر انتہائی بےہودگی سے بولا، بیوی تو بڑی بور چیز ہوتی ہے، وہ تو کسی جونگ کی طرح ساتھ رہتی ہے۔ لیکن سچ بتاؤں میں اس رشتے سے اوب گیا ہوں، تھک گیا ہوں، یا میاں بیوی والے تعلق سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے۔ سکون کے 2 پل گزارنے کو ترس گیا ہوں میں، اور اب تم پر تو میری پہلے دن سے نظر تھی۔ خدا کی قسم تم سیدھی دل پر اتری۔ یہ تو نائلہ بیچ میں آ گئی، ورنہ میں نے تو تم سے شادی کرنی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جیجا جی؟ آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا؟ میں لرز کر بولی، ارے تمہاری سانسیں کیوں تیز چل رہی ہیں؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ آنکھ مارے ہوئے مسکرانے لگا تو میرا دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں۔ مجھ سے ڈر رہی ہو کیا؟ تو میں ایک دم بوکھلاتے ہوئے بولی، نہیں تو میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ اور بچتے بچاتے اس کے سائڈ سے نکلنے لگی کہ ایک دم اس نے میری کمر زور سے دبوچ کر اپنے نزدیک کرنے کی کوشش کی تو میں بری طرح سے کانپنے لگی۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا تو وہ ایک دم غصے سے بولا، تم اتنی خوفزدہ ہو مجھ سے؟ میں کوئی تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ ریلیکس رہو، جتنا ریلیکس رہو گی اتنا ہی خوش رہو گی۔ اس کی باتوں سے میرا دم گھٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنا بازو سے چھڑایا اور فوراً بولی، شاید باہر نائلہ بلا رہی ہے مجھے، اس کی آواز آئی ہے۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے مجھے چھوڑا تو میں دروازے کی طرف پوری شدت سے بھاگ گئی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے دھکیلا لیکن اس نے فوراً دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، جبکہ وہ بھی بری طرح سے میری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی یہ دیوانگی اور وحشت دیکھ کر تو میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی، میرے آنسو اب رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے جانے دیں، نہیں تو میں چیخیں ماروں گی۔ وہ قریب آ کر بولا، چیخو گی تو چیخو، لیکن یاد رکھنا یہ سب یہی کہیں گے کہ تم نے مجھے خود بلایا تھا۔ کون تمہاری بات پر یقین کرے گا؟ الٹا نائلہ تم سے بدزن ہو جائے گی، اور تمہاری چچی وہ تو زندہ گاڑ دیں گی تمہیں۔ انہیں تو پتہ چلنے کی دیر ہے، تمہیں تو وہ اپنے گھر بھی نہیں رکھیں گی بلکہ نکال باہر کریں گی۔ تو سوچو جوان جہان ہو کہاں جاؤ گی؟ یہ چیخو پکار تمہیں بدنام کر کے رکھ دے گی، تمہارا ہی تماشا بنے گا، میرا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آخر کو میں اس گھر کا داماد ہوں۔ لیکن تم اپنا سوچو کہ یہ سب کرنے کے بعد تمہیں تو کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا، بلکہ الٹا بدنامی تمہارے گلے کا ہار بن جائے گی۔ میرا دل پھٹنے لگا، میں سوچنے لگی کیا واقعی میرے پاس کوئی راستہ نہیں؟ کیا میں واقعی اتنی بے بس ہوں کہ کوئی مجھے یوں روند کر چلا جائے؟ کہ یتیمی اتنی بڑی سزا ہے؟ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے اور آنکھیں نمکین پانی میں ڈوب گئی۔ وہ میرے قریب آیا تو ایسے لگا جیسے موت قریب آ رہی ہو۔ میں نے ایک دم آنکھیں بند کر لی اور دل میں صرف اللہ کا نام لینے لگی۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ جیجا جی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، انہوں نے جلدی سے کنڈی کھولی اور باہر نکل گئے۔ میں زمین پر بیٹھی دیر تک کانپتی رہی، میرے جسم پر لرزہ طاری تھا، میری روح جیسے زخمی ہو چکی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں جس جگہ کو پناہ سمجھ کر آئی تھی وہاں میری عزت ہر لمحہ خطرے میں تھی۔
उस रात मैं सो ना सकी, बस अपने वजूद को चादर में लपेट कर कोने में दुबकी रही, जैसे कोई जख्मी परिंदा किसी झाड़ी में छुपकर सांस लेता है। एक रात में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ रहना आसान नहीं है, और आने वाले दिनों में साबित भी हो गया। जीजा जी की आंखों की बेबाकी अब हद से तजावुज कर चुकी थी। वो अब छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम मेरी तरफ घूरने लगे थे, जैसे उन्हें अब किसी का डर ना हो, जैसे उनका ज़मीर मर चुका हो, या शायद ज़मीर नाम की कोई चीज़ उनमें थी ही नहीं। सुबह शाम उनकी मौजूदगी मुझे खौफजदा करने लगी। उनकी बदबूदार सांसों से मेरा दिल मतलाता रहता। मैं जिस कमरे में भी जाती वो किसी न किसी बहाने वहाँ आ जाते। किचन में झांकते, बरामदे में रास्ता रोक लेते, और कभी कभार तो इतना करीब आ जाते कि मेरा वजूद लरजने लगता। मेरी ज़बान जैसे सिल चुकी थी, मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। नायला के ससुर हर वक्त ज़मीनों पर होते और उसकी सास और नंदे दिन चढ़ते ही घर से निकल जाती। मोहल्ले भर में उनके ताल्लुकात थे, कभी फुला खातून के यहाँ चाय तो कभी किसी के यहाँ मिलाद। शाम को थक हार कर आती तो बस खाना खाकर अपने कमरों में दुबक जाती। उन्हें ना नायला के आराम की परवाह थी और ना ही उसकी आखिरी दिनों की हसासियत का अंदाज़ा। वो बस अपने आप में मगन थी, और नायला इन सब बातों से तंग आकर अक्सर चिढ़ जाती। ये कैसी सास है, सारा घर इस आलम में मुझ पर डाल रखा है। ऐसे में मेरा दिल ना मानता कि मैं नायला को मज़ीद तंग करूं। हालांकि मैं दिल से चाहती थी कि मैं नायला को सब कुछ बता दूं कि उसके शौहर का असल चेहरा क्या है, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। मैं सोचती कि अगर वो मेरी बात का यकीन ना करे तो क्या होगा, और अगर वो मान ले तो क्या कर पाएगी। वो खुद बेबस थी, ससुराल वालों की बेहिसी ने उसका दम घोंट रखा था। मैं बेबस हो चुकी थी, मेरे अंदर कोई चीख रहा था, लेकिन दुनिया सुनने से इनकारी थी। ऐसे में बस एक ही शख्स था जिसकी मौजूदगी मेरे लिए तसल्ली बन गई थी, और वो था अरमगान। वो जो सबकी नज़र में पागल था, मगर मेरी नज़र में एक मुहाफिज बन चुका था। मैं जब भी चुपके आंसू बहाती तो वो कहीं ना कहीं से नमूदार हो जाता। कभी दरवाजे की ओट से झांकता, कभी सीढ़ियों पर बैठा मुझे तके जाता। उसकी आंखों में दर्द होता, जैसे वो सब समझ रहा हो। वो मेरे करीब कभी ना आता, ना ही कभी कुछ बोलता, बस अपनी अधखुली आंखों से मुझे तके जाता, जैसे कहना चाहता हो कि मैं हूँ, तुम फिक्र ना करो। उसकी मौजूदगी मेरे लिए दुआओं जैसी थी। मैं चाहती थी कि उससे बात करूं, उसके पास बैठूं, अपनी सारी दास्तान कह डालूं, लेकिन नायला की वो सख्त तंबी मुझे रोक लेती। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो नायला ने साफ कहा था कि तुम यहाँ रहने आई हो तो कुछ बातों का ख़ास ख्याल करना। ऊपर वाले पोर्शन में पुप्पो से मिलने मत जाना, मेरे ससुराल वाले खफा होंगे। वो नहीं चाहते कि कोई उनके पुराने ज़ख्म खुद जाए, और पुप्पो उनके लिए एक पुराना ज़ख्म ही तो थी। पुप्पो की कहानी मैंने दादी से सुनी थी। दादा अबू ने ख़ानदान वालों की मुखालफत के बावजूद उनका रिश्ता ज़ात बरादरी से बाहर दे दिया था कि मोहब्बत में बंधी बेटी की खुशी मुकद्दम थी। लेकिन पुप्पो की किस्मत में सुकून कहाँ था। शौहर की पुरस्रार मौत के बाद उनकी दुनिया उजड़ गई। किसी ने कहा कत्ल हुआ, किसी ने कहा खुदकुशी, लेकिन हकीकत आज तक ना खुल सकी। फिर उनका बेटा अरमगान आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। कभी दीवारों से बातें करता, कभी रातों को जागता, और आखिरकार लोग उसे पागल कहने लगे। पुप्पो वापस मैके जाना चाहती थी, लेकिन दादा दादी के मरने के बाद मैके का दर बंद हो गया, तो वे इस हवेली में लौट आईं, जहां उनके जेठ ने सारा अख्तियार अपने हाथ में ले रखा था। उन्होंने पुप्पो को ऊपर वाले पोर्शन के 2 कमरे दे दिए, जैसे उन पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। वो भी अपने इकलौते बेटे की खातिर खामोश हो गई। हालांकि वो चाहती तो कह सकती थी कि यह हवेली मेरे नाम है, लेकिन शायद अपने बेटे की ज़िंदगी की खातिर उन्होंने लब सी लिए थे। मेरे दिल में बार बार आता कि मैं उनके पास जाऊं, उनके कदमों में बैठकर अपनी सारी परेशानी कह डालूं, लेकिन नायला की सख्त बातें मेरे रास्ते की दीवार बन जाती, और पुप्पो भी मुझसे ला ताल्लुक सी रहती। वो नीचे ना आती और ना ही किसी से खुलकर बात करती। ऐसे में मेरे और अरमगान के दरमियान सिर्फ एक खामोश ताल्लुक बाकी रह गया था, एक ऐसी अनकही जिसने मेरे दुख को किसी लफ्ज़ के बगैर महसूस करना सीख लिया था। जब जीजा जी दिन ब दिन बेखौफ होकर मेरे करीब आते
ان کی نظریں میرے جسم پر اس طرح پڑتی جیسے وہ مجھے ایک انسان نہیں کوئی چیز سمجھتے ہوں۔ تو بس میری نظریں سیڑھیوں کی طرف جاتی تھیں کہ شاید ارمغان آ جائے اور میری جان چھوٹ جائے۔ میں کبھی کبھار سوچتی اگر وہ پاگل نہ ہوتا تو جیجا جی کو مزہ چکھا دیتا۔ آخر کو وہ میرا کزن تھا، خون کہیں تو جوش مارتا، وہ میرے لیے سٹینڈ لیتا، مگر وہ پاگل تھا۔ میں ہر رات دل میں اللہ سے بس ایک دعا مانگتی، یا رب تو جلد از جلد نائلہ کو ٹھیک کر دے تاکہ میں واپس اپنے گھر عزت پردے کے ساتھ جا سکوں، کیونکہ میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ جیجا جی کے خلاف جا کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا میں سب کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گی۔ نائلہ کو صبح سے ہی ہلکی ہلکی درد محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ بار بار آنکھیں بند کر کے کرانے لگتی۔ اس نے جیجا جی کو کال کی تو وہ فوراً آ گئے۔ ڈلیوری نزدیک ہے، اسے فوراً ہاسپٹل لے جاؤ، نائلہ کی ساس نے کہا۔ نائلہ کو تکلیف میں دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ تیار کیا اور اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ ہاسپٹل گھر کے قریب ہی تھا اور وہاں نرسیں اور ڈاکٹرز موجود تھے۔ نائلہ کی ساس، نند اور چچی بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، تو مجھے سکھ تھا کہ میں یہاں پر جیجا جی کے ساتھ اکیلی نہیں ہوں، ورنہ وہ تو کوئی بھی موقع جانے نہ دیتے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے نصیب میں سکھ کہاں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں نائلہ کو بیٹا ہو گیا۔ ماشاءاللہ خوبصورت سا بچہ تھا، معصوم سا چہرہ، اس کی معصومیت پر دل فدا ہو گیا۔ میں نے نائلہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ چچی نے مجھے گھر بھیجا کہ فوراً نائلہ کے لیے دیسی مرغ کی یخنی بنا کر لاؤ تاکہ اسے طاقت ملے۔ تو میں جلدی سے گھر کی طرف نکلی اور یہ سوچ کر نکلی تھی کہ صرف آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر سے کنڈی لگا کر اچھے سے تسلی کر کے کچن میں جا کر سوپ بنانے لگی۔ میں بس اپنی دھن میں تھی کہ جلد از جلد سوپ بنے اور میں ہاسپٹل بھاگوں، مگر اچانک بیٹھک والے دروازے پر کچھ کھڑ پھڑ ہوئی۔ ایسا لگا جیسے دروازہ کھلا ہو، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میرا وہم ہے۔ حالانکہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن میں یہ سمجھی کہ اس گھر میں داخل ہونے کا واحد ذریعہ گیٹ ہے، جس کو میں نے پہلے سے ہی اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں داخل ہونے کا دوسرا راستہ بیٹھک کا دروازہ بھی ہے، جس کو باہر سے لاک لگا ہوا تھا، اور اسی لاک کو کھول کر جیجا جی اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ میں نے آہٹ پر جب مڑ کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ جیجا جی دروازے پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے میری طرف بڑھے تو میں لرزتی آواز میں بولی، آپ یہاں؟ نائلہ ٹھیک ہے؟ تو وہ مجھے دبوچ کر بولے، وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں، اپنے بیمار کا کچھ علاج تو کرو۔ ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی بیوی اور بیٹا ابھی ہاسپٹل میں ہیں۔ بیوی بچہ اپنی جگہ، لیکن تم وہ ہو جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میری کلائی پکڑ لی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ میری چیخیں گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگ رہی تھی اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے پیچھے لپکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، وہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور چیخ رہا تھا، آج بچ نہ پاؤ گی تم، ہر بار بچ جاتی ہو لیکن اب نہیں، تمہارے نصیب میں آج برباد ہونا لکھا ہے۔ میں کبھی میز سے ٹکرا رہی تھی، کبھی دروازے سے لگ رہی تھی۔ میرا دوپٹہ ایک جگہ جا کر اٹک گیا۔ میں نے کھینچ کر نکالا اور دوبارہ بھاگی، لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ میرے جسم کو روندنے کی قسم کھا چکا ہو۔ میں جیسے ہی دیوان خانے میں پہنچی، اس نے مجھے دیوار سے لگایا اور زور سے میرے بازو پکڑ لیے۔ میں چیخیں مارنے لگی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور نائلہ کی ساس اندر داخل ہوئی۔ چچی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن مجھے جیجا کی باہوں میں دیکھ کر ان سب کو سکتا سا ہو گیا۔ میں چیخ کر روئی، یہ مجھ سے زبردستی کر رہے تھے۔ چچی نے زور سے چیخ ماری، تم کچن کی بجائے یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے ساتھ تنے تنہا اس کمرے میں؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مانا کے رشتے میں تمہارے جیجا ہیں،
لیکن ہیں تو مرد۔ میں بھاگتے ہوئے چچی کے پاس آئی۔ چچی یہ انسان نہیں حیوان ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ میں سوپ بنا رہی تھی اور یہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ چچی نے میری بات سنی اور میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ بند کرو اپنی بکواس، شرم نہیں آتی تجھے ایسی بات کرتے ہوئے؟ جیجا جی فوراً بولے، آنٹی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے خود فون کر کے بلایا ہے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چچی غصے سے میری طرف پلٹی اور کہا، تو میری ہی بیٹی کے گھر ڈاکہ ڈالنے آئی ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ تم جیسی لڑکیاں ہی رشتوں پر دھبا ہوتی ہیں۔ میں بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میری سچائی سب کو جھوٹ لگ رہی تھی اور جھوٹ بولنے والا عزت دار بنا بیٹھا تھا۔ چچی کسی بھی صورت مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانے پر آمادہ نہ تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی، اب تمہاری جگہ ہمارے گھر میں نہیں رہی، تمہاری وجہ سے ہمارا ناک کٹ گیا اور نائلہ کے سسرال میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ ہم اس مسئلے سے جان چھڑا سکیں۔ میں ان کی باتیں سنتی جاتی اور اندر سے ٹوٹتی جاتی۔ آخر کس جرم کی سزا تھی یہ جو مجھے ہر قدم پر ملی تھی؟ میں نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، صرف تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا تحفظ، تھوڑا سا مان، لیکن یہاں تو سب کچھ چھین لیا گیا، میرے اپنے خواب، میرے جذبات اور اب میرے جینے کی آزادی بھی۔ پھر اچانک ایک دن چچی نے مجھے کمرے میں بلا کر صاف صاف کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ طے کیا ہے اور تمہیں انکار کا کوئی حق نہیں۔ میں نے رو رو کر پوچھا، کون ہے وہ؟ تو وہ بولی، ارمغان۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ شاید میں نے غلط سنا ہو، شاید انہوں نے کچھ اور کہا ہو، لیکن نہیں، ان کی زبان سے صاف الفاظ نکلے تھے، ارمغان ہی تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، چچی وہ تو بیمار ہے، ذہنی توازن درست نہیں ہے، آپ مجھے اس کے ساتھ کیسے باندھ سکتی ہیں؟ تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور بولی، تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوال کرو، جو ہم نے کہا ہے وہی ہوگا، ورنہ نکل جاؤ اس گھر سے۔ میں نے نائلہ کی طرف دیکھا، شاید وہ میرے لیے کچھ بولے، لیکن وہ بھی سرد نظروں سے مجھے دیکھتے بولی، یہ ہمارا احسان سمجھو کہ تمہیں سچ چھپانے کی جگہ دے رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ میرا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب واقعی میں اتنی بے سہارا ہو گئی ہوں کہ میری زندگی کا فیصلہ کوئی اور کرے، اور وہ بھی اس بے رحمی سے۔ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا کبھی مجھے یوں کسی ذہنی مریض کے حوالے کر دیتے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں احتجاج کرنا چاہتی تھی، آواز اٹھانا چاہتی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا، وہی پرانا ڈر کہ اگر مجھے اس گھر سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری پناہ گاہ تو یہی تھی، اور یہی پناہ گاہ اب قید بن چکی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن میرا نکاح ارمغان سے ہونے والا تھا۔ میں دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی، لیکن دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ میں ہر لمحے بس یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا، کیوں میرے نصیب میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ جب نکاح پڑھایا جا رہا تھا تو ارمغان بچوں کی طرح خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، یہ میری دلہن ہے، یہ میری دلہن ہے۔ اس کے اس انداز پر چچی کے چہرے پر تمسخر چھا گیا۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے وقت میں نے ایک بار نظر اٹھا کر ارمغان کو دیکھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں بالکل سیدھا بیٹھا تھا، جیسے اسے کچھ خبر ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ ہنسنے لگا، زور زور سے تالیاں بجانے لگا، اور سب لوگ بھی اس پر ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، دیکھو کتنا خوش ہے، کتنا معصوم ہے، اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں رونے لگی۔ بہت ہی برا مقدر نکلا تھا میرا۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی یہ ظلم مجھ پر نہ ہونے دیتے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مجھے اوپر والے پورشن کے اس کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں پپھو اور ارمغان رہتے تھے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش تھا، چپ چاپ اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف رہا۔ کبھی کبھی وہ مجھے حیرت سے دیکھتا
اور مسکرا دیتا۔ میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ مجھے جو کمرہ ملا وہ چھوٹا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی رہی۔ دل بوجھل تھا، آنکھیں نم تھیں اور ذہن ایک طوفان میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ارمغان کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کر بولا، آپ اب تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ آرام کریں، تھک گئی ہوں گی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی اور سلیقہ تھا جو کسی پاگل شخص کی باتوں میں نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور نرمی تھی، سمجھداری کی ایک جھلک تھی۔ میں حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید یہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ تبھی وہ ایک دم بیڈ پر چھلانگ مار کر بیٹھا اور بچوں کی طرح زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ میرا دل اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ مان، وہ امید جو ایک پل کے لیے جاگی تھی، وہ خواب جو چند لمحوں کے لیے آنکھوں میں چمکا تھا، وہ سب ایک جھٹکے میں بکھر گیا۔ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ میں دل ہی دل میں بس یہی کہتی رہی کہ میرے خوابوں کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہفتے مہینے گزرتے گئے اور میں نے خود کو اس زندگی میں ڈھال لیا۔ پھپھو کم گو تھی، بس اپنے نماز روزے میں مگن رہتی، زیادہ بات نہ کرتی۔ ارمغان کا رویہ کبھی بچوں جیسا ہوتا، کبھی وہ بالکل خاموش بیٹھا رہتا، کبھی کسی کونے میں جا کر خود سے باتیں کرنے لگتا، لیکن کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا چمک آتا جو مجھے اندر سے ہلا دیتا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ اس دن حویلی کے تقریباً سبھی لوگ شادی کی کسی تقریب میں شامل ہونے گئے ہوئے تھے۔ صرف میں اور ارمغان ہی گھر پر رہ گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ میں برآمدے میں بیٹھی کچھ کپڑے طے کر رہی تھی کہ اچانک مجھے گھر کے پچھلے دروازے سے کچھ آہٹ سنائی دی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ ابھی میں اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور 3 نقاب پوش لوگ اندر آ گھسے۔ میرے ہاتھ سے کپڑے گر گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کوئی چیز تھی، دوسرا بار بار مجھے دیکھ کر مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا، اور تیسرا جو سب سے خاموش تھا وہ گھر کے اندرونی حصے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک وہ زور سے چلایا، یہاں اور کچھ نہیں ہے، چلو نکلتے ہیں۔ میں پیچھے ہٹی، دل حلق میں آ گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ پلٹے اور میری طرف قدم بڑھانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں وہی ہوس تھی جو میں جیجا کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور ارمغان وہاں سے باہر نکلا۔ لیکن وہ ارمغان نہیں تھا جو بچوں کی طرح تالیاں بجاتا تھا، جو دیواروں سے باتیں کرتا تھا۔ وہ ارمغان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سختی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ ایک دم سے دھاڑا، رک جاؤ، خبردار جو ڈی ایس پی کی بیوی کو ہاتھ لگایا۔ میری سانس رک گئی، میری آنکھیں پھٹ کر رہ گئی۔ ڈی ایس پی؟ میں بڑبڑائی۔ ارمغان کی آواز میں ایسا روب تھا کہ وہ تینوں ڈاکو ساکت ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے غور سے ارمغان کو دیکھا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ حیرت سے بولا، ارے سر جی آپ؟ اس نے فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھا اور جھک گیا۔ اس کے چہرے پر ندامت صاف تھی۔ اس نے کہا، سر ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ اگر پتا ہوتا تو ہم تو اس گلی میں بھی نہ آتے۔ ارمغان نے غصے سے کہا، باز آ جاؤ شیدے، جوان جہان ہو، کوئی محنت مزدوری کرو، یہ غلط راستے چھوڑ دو، ابھی نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں خود پکڑ کر حوالات میں پھینک دوں۔ شیدے نے زمین پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، سر میری توبہ، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کا احسان ہے جو آپ نے آج ہمیں چھوڑ دیا۔ ارمغان نے اسے ایک کڑی نظر سے دیکھا اور پھر کہا، نکل جاؤ اور دیکھنا اب کی بار معافی نہیں ملے گی۔ تینوں ڈاکو فوراً باہر نکل گئے اور میں وہیں پتھر کی طرح کھڑی رہ گئی۔ میں ہکا بکا کھڑی تھی، میرے جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ ارمغان میرے قریب آیا، اس کے چہرے سے سختی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ وہ آہستہ سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہلایا، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ تم پاگل نہیں ہو؟ تم نے یہ بہروپ کیوں اوڑھا؟ اور ڈی ایس پی، یہ سب کیا ہے؟
وہ مسکرایا اور بولا، کچھ مت سوچو، بس یہ سمجھ لو کہ تم اب اکیلی نہیں ہو، اور ہاں، میرے بارے میں کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس واقعے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی اور وہ چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ اس رات میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں مسلسل ارمغان کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ آخر وہ کون ہے اور یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اگلے دن سب لوگ واپس آئے اور ویسا ہی ماحول پھر سے بن گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارمغان پھر سے اپنی بچکانہ حرکتوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف کئی بار غور سے دیکھا۔ اس کی حرکات کافی پراسرار سی لگی، جیسے وہ کچھ کھوج رہا ہو، ہر بات کو نوٹ کر رہا ہو۔ وہ کبھی کبھار خود سے کچھ بولتا جیسے کسی کو رپورٹ دے رہا ہو، اور جب میری نظر اس سے ملتی تو وہ فوراً معصوم بن جاتا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، میرے سامنے اس پاگل پن کے ڈھونگ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیواروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ مسکرا دیا تو میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ میں جس کے ساتھ رہ رہی ہوں وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ میری زندگی اب ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی، اور میں خود نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا جانتی تھی کہ جب تک ارمغان راز تک پہنچ نہیں جاتا تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ارمغان کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہیں الجھی جتنا اب الجھ رہی تھی۔ وہ ہر روز ایک نیا روپ دکھاتا تھا، ایک دن مکمل خاموش، تو دوسرے دن بچہ بن کر ہنستا کھیلتا، اور تیسرے دن ایسی باتیں کرتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ میں اب اس کے قریب ہونے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا ارمغان پیچھے والے باغ میں کسی سے آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھا جو کان میں لگا ہوا تھا۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی، لیکن دوری کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ مسلسل سر ہلا رہا تھا جیسے کسی کی بات کا جواب دے رہا ہو، اور پھر اس نے جلدی سے وہ آلہ جیب میں رکھ لیا اور ایسے چلنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں فوراً کمرے میں واپس آ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اگلے دن رات کو جب سب سو گئے، میں چپکے سے اٹھ کر ارمغان کو ڈھونڈنے لگی۔ چھت پر اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ میں ڈر گئی، لیکن پھر مجھے الماری کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے کسی نے کوئی ڈائری بند کی ہو۔ میں آہستہ سے آگے بڑھی تو دیکھا ارمغان کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، اور سامنے دیوار پر حویلی کا نقشہ چسپاں تھا جس پر سرخ رنگ کے نشانات لگے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا لیکن چونکا نہیں، بس مسکرا کر بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم سب کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں اپنے والد کے اندھے قتل کا سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب تک میں کامیاب نہیں ہو جاتا، ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا، تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری سانس رک گئی۔ والد کا قتل؟ میں نے پوچھا، تمہارے والد کو کیا ہوا؟ تو وہ افسردگی سے بولا، یہاں حویلی والوں نے سب کو یہی بتایا ہے کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے مر گئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ انہیں مارا گیا ہے، اور مارنے والا کوئی باہر کا نہیں، اسی حویلی کا ہمارا اپنا ہے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میں پولیس میں تھا اور میں نے خود اس کیس پر کام کیا، لیکن کچھ ثبوت ایسے تھے جو صرف اس حویلی کے اندر سے حاصل ہو سکتے تھے، اسی لیے مجھے پاگل بن کر یہاں آنا پڑا تاکہ اصل قاتل تک پہنچ سکوں۔ تو اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ لیکن دن بہ دن ارمغان بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموش چمک تھی جو صرف کسی مقصد کے قریب پہنچنے والوں میں ہوتی ہے۔ وہ اکثر کمرے میں بند ہو کر فائلز دیکھتا، کچھ لوگوں سے فون پر باتیں کرتا، اور حویلی کے پرانے کمروں کی تلاشی لیتا۔ وہ کسی سوراخ کے پیچھے تھا، اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صرف اپنے باپ کا نہیں بلکہ اپنی ماں کا بھی حق واپس لینے کے لیے کر رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا
جب حویلی کے باہر سادہ لباس میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا۔ ارمغان کے چہرے پر عجیب دبا دبا سا جوش تھا۔ اس نے حویلی والوں کو فوراً ہال میں آنے کا کہا۔ نائلہ، اس کا خامن جہانگیر، ساس، سسر اور پپھو سبھی ارمغان کی عجیب بدلی ہوئی حالت پر حیران پریشان سے کھڑے تھے۔ ایک دم ارمغان نے کہا، آج میرے والد کے قاتلوں کا پردہ فاش ہونے جا رہا ہے۔ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تایا جی کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ گڑبڑا کر بولے، ارے دیکھو دیکھو، یہ پاگل کیا بکواس کر رہا ہے۔ ارمغان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، یہ ایک پاگل کی بکواس نہیں ہے تایا جی، میں حاضر سروس آفیسر ہوں۔ ہوش میں تب سے ہوں جب سے آپ نے میرے باپ کو زہر دے کر مارا اور پھر اس کی موت کو ہارٹ اٹیک کا نام دے دیا۔ میں تب سے خاموش تھا کیونکہ قانون ثبوت مانگتا ہے اور میرے پاس ثبوت نہیں تھے۔ میں اس وقت بھی ہوش میں تھا جب آپ نے میری ماں سے اس پوری حویلی کا حق چھین کر اوپر والے 2 کمرے دے کر جو احسان چڑھا دیا۔ اس پر آج میں خاموش نہیں رہوں گا کیونکہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ تایا کی پوری فیملی پر مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خود تایا جی کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ان کے بیٹے جہانگیر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ارمغان نے جیب سے ایک پرانی فائل نکالی جس میں لیبارٹری رپورٹ تھی۔ والد کے جسم میں زہر کی موجودگی کا واضح ثبوت، اس کے ساتھ ایک پرانی ویڈیو جس میں جہانگیر اور تایا جی کسی وکیل سے پراپرٹی کے کاغذات پر جعلی دستخط کرواتے نظر آ رہے تھے۔ ارمغان نے غصے سے کہا، تم دونوں نے مل کر میرے باپ کو مارا تاکہ یہ حویلی ہڑپ کر سکو۔ میرے والد کے دستخط جعلی کروا کر سارا قبضہ لے لیا اور ماں کو خاموش کروا دیا، لیکن اب تم دونوں کو قانون کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس حویلی کا وارث ہی نہیں، حاضر سروس پولیس آفیسر بھی ہوں جو پاگل پن کا ڈھونگ رچا کر سچ تک بلا آخر پہنچ ہی گیا۔ پولیس پہلے سے ہی گیٹ پر موجود تھی۔ ارمغان نے اشارہ کیا اور سادہ لباس میں اہلکار آگے بڑھ کر دونوں کو گرفتار کرنے لگے۔ تایا جی چلائے، یہ جھوٹ ہے، یہ سازش ہے، لیکن اب ان کی آواز میں وہ روب نہیں رہا تھا جو برسوں تک حویلی پر چھایا رہا۔ پپھو خاموش کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں برسوں کا دکھ آنسو بہن کر بہہ رہا تھا۔ ان کا بیٹا ان کے لیے وہ حق واپس لے آیا تھا جو ان سے چھین لیا گیا تھا۔ ارمغان نے سب کے سامنے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور حویلی کی چابیاں ان کے ہاتھ پر رکھی۔ ماں، یہ حویلی آپ کی ہے، یہ حق آپ کا تھا اور اب آپ سے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پپھو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ خوشی کے تھے، فخر کے تھے، ایک ماں کی جیت کے تھے۔ پھر ارمغان میری طرف آیا، سب کے سامنے میرے قریب آ کر بولا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وہ عزت دلاؤں گا۔ اس کی بات پر میرے ہونٹ کپ کپ آئے۔ جہانگیر نے اس دن میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میں بے قصور۔ میں جانتا ہوں، وہ میری بات کاٹ کر بولا، خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں جہانگیر کی ہر ذلت کا ثبوت موجود ہے اور وہ اس کا حساب ضرور دے گا۔ اور آج سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ ساتھ ظلم کا شکار ہوئی، لیکن اب وہ کمزور نہیں ہے، وہ میری طاقت ہے اور میری عزت ہے۔ مجھے لگا جیسے برسوں کا بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ میں جو یتیم تھی، کمزور تھی، جس پر ہر الزام لگ جاتا تھا، جسے ہر وقت دوسروں کے رحم و کرم پر رکھا جاتا تھا، آج میرے سر پر فخر کا تاج تھا۔ آج میں ڈی ایس پی کی بیوی تھی اور ایک ایسے مرد کی ساتھی جو نہ صرف میرا محافظ تھا بلکہ میرا مان بھی تھا۔ سب کے سامنے مجھے وہ عزت ملی جس کی میں نے صرف دعا کی تھی۔ میری چچی جو کل تک مجھے کوستی تھی، آج ان کی نگاہیں جھک چکی تھیں، جبکہ نائلہ کی آنکھوں میں ندامت تھی، اور ساری حویلی خاموشی سے میرے بدلتے مقدر کا نظارہ کر رہی تھی۔ مجھے لگا میں اپنے رب کے قریب ہو گئی ہوں، کیونکہ اس نے میرا صبر رنگ لایا، میری مظلومیت کو طاقت میں بدل دیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، آنسو ٹپکنے لگے، لیکن یہ کمزوری کے نہیں، فتح کے آنسو تھے۔ میں ارمغان کے ساتھ کھڑی تھی، ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اور دل میں اطمینان کہ اب کوئی طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔